کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ، سنسیئر فیتھ کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جزا دے گا روزے جب میں رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریویس سنس کو معاف فرماتا ہے۔ ہم لکی ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ، فرسٹ آف آل کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، صحیح عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا، دین کی انڈرسٹینڈنگ دی الحمدللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فکر مند بنایا اس حوالے سے کہ ہم فکر کریں اس مہینے کو ہم نے کیسے سپینڈ کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کی عنایت ہے، یہ توفیق ہے بیسیکلی۔ سو آپ میں سے جو کنسرنڈ ہیں، جاننا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اسے کیسے بیسٹ بنانا ہے، گلیڈ ٹائڈنگس ٹو یو، اور بشارت ہے آپ سب کے لیے کہ یہ تو بہت اچھا سائن ہے، کیونکہ دس شوز کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے قریب آئیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے مہینے کو اچھا سپینڈ کریں، کیونکہ توفیق اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ سو کمال کا مومنٹ ہے یہ، اور اس پہ خوش ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بہت خوش ہونا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے بہت زیادہ۔ اس کے لیے باقاعدہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی انوائرمنٹ وائز چینج کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو رمضان۔ جیسے کئی گھروں میں مائیں بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ سجاوٹ کرتی ہیں، اسراف نہ ہو لیکن کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بچوں کے کمرے میں لائٹس وغیرہ لگا کے، ایک کارنر میں مسجد کارنر بنا کے، اچھا سا خوبصورت سا مصلی بچھا کے، پھر قرآن مجید ان کے سامنے رکھ کے بہت خوبصورت کور میں، یہ جو انوائرمنٹ چینج ہم کرتے ہیں گھر کا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ جیسے اگر ہمارا گھر وہ زیادہ کنڈیوسو ہے فار موبائل فون یوزیج، یا زیادہ کنڈیوسو ہے فار ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز، تو وی نیڈ ٹو چینج دس انوائرمنٹ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہمیں اپنے گھر کو زیادہ کنڈیوسو بنانا ہے عبادات کے لیے، زیادہ کنڈیوسو بنانا ہے قرآن کے لیے، کہ قرآن کو ہمارے بچے زیادہ اپروچ کریں، قرآن ان کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہو، تلاوت چل رہی ہو LED پہ، بے شک بچوں کو ہم بٹھا کے نہ کہیں کہ سنو، بس ایک سبلیمنل میسیج، ایک سب کانشیسلی جو ہے وہ چیز ان کو میسیج آ رہا ہے کہ بڑا ایک روحانی ماحول ہے گھر کا، مطلب وہ جو خوشبو ہوتی ہے، بخور ہوتا ہے، اس کو چلانا چاہیے، اور انٹر ہوں بچے، گھر والے انٹر ہوں تو انہیں پتہ لگے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت جگہ پر ہم آئے ہیں۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے انوائرمنٹ سے۔ میں سائیکالوجی کے روح سے بات کر رہا ہوں، ابھی اس اینگل پہ تو میں آؤں گا کہ روحانی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کسی ایسی مسجد میں جاتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ نے مڈل ایسٹ ٹریول کیا ہے، تو وہاں پہ بخور چلایا ہوتا ہے انہوں نے، خوشبو، عطر، اور بہت پیسفل سیرین انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی کئی مساجد، ان میں بڑا کلیئر آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے کہ آپ ایک مسجد میں انٹر ہو، وہاں پہ خوشبو بھی آئے، وہاں پہ کارپیٹ بہت اچھا ہے، تو اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ دیکھیے اس سے فرق پڑتا ہے، انوائرمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ مڈل ایسٹ کی میں اس لیے بات کروں کیونکہ ریسنٹلی ابھی میں وہاں سے ٹریول کر کے آیا، تو انہوں نے ہر نمازی کے آگے جو ہے وہ باقاعدہ ایک وہ رکھا ہوتا ہے قرآن کا سٹینڈ، اور اس پہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، دس چینجز اے لاٹ، اور پانی کی بوٹل پڑی ہوتی ہے ٹو میک شیور کہ یہ لوگ یہاں بیٹھ جائیں، ان کو پانی بھی مہیا ہے، ٹیشو پیپر بھی رکھا ہوا ہے، اور اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت پرنٹڈ قرآن ہے۔ تو جس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں انٹر ہو کے قرآن پڑھنے کا، وہ بھی وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں 5 منٹ قرآن پڑھ لوں۔ تو اس سے فرق تو پڑتا ہے دیکھیں۔ تو یس، ہمیں کیپنگ ان مائنڈ رمضان کا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، جو کہ ایک بہت جوائے مومنٹ ہے، بہت خوش ہونے والا مومنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کو کے انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہیے۔ دیٹس دا فرسٹ تھنگ۔ سو کیسے منانا چاہیے رمضان، اور ہمارے روزے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے گولز کیا ہونے چاہیے، انشاءاللہ اس میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے، بہت ضروری ہے کہ اتنے عظیم منتھ میں انٹر ہونے سے پہلے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ، سنسیئر فیتھ کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جزا دے گا روزے جب میں رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریویس سنس کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے تو 3 بار آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ دیکھ رہے تھے۔ تو ایکچولی واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی، جن میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہیں کی، تو تباہی ہے اس کے لیے، وہ ٹو دا پرسن، وہ کا مطلب ہوتا ہے تباہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی طرح ایک وہ تھا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، وہ انسان، اس کے لیے بھی تباہی اور بدعا دی گئی، تو رسول اللہ نے آمین کہا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک کمال کی اپرچونٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں، اور پرائمریلی اس منتھ میں ہمارا مین گول قرآن ہی ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ اٹ از دا منتھ آف قرآن۔ کم از کم میں اس
امید کے ساتھ رمضان کو اپروچ کروں کہ لیٹ سٹارٹ رمضان بائی آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ forgiveness آف آل مائی سنس کہ اے میرے رب میں اس عظیم مہینے میں داخل ہونے جا رہا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پریویس جتنے میرے گناہ ہیں آپ ان کو مٹا دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، اور اس سے مجھ میں بڑا کانفیڈنس آئے گا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور پھر مزید اس دعا کو میں لے کر رمضان میں انٹر ہوں۔ تو ایک یہ ریسیٹ پوائنٹ ہوگا بڑا اچھا، کہ جہاں پر ہمیں لگے گا کہ ہمارے اعمال ریسیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں مزید نیکیاں کرنی ہیں، اور اس منتھ میں نیکیاں کمانی ہیں، اور انشور کرنا ہے کہ جب اس منتھ سے ہم ایگزٹ ہوں تو ہمارے تمام گناہ ایز پر حدیث انشاءاللہ معاف ہو چکے ہوں، اور پھر ہم نے جو سیکھا اس منتھ سے اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے باقی نیکسٹ 11 منتھس میں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے دیکھیے میں ایک بہت ہوپ فل آیاز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ان آرڈر ٹو ہیو دس ریسیٹ پوائنٹ کہ جہاں ہمیں لگے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، رمضان سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، اور پریویس سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کرے گا۔ اس کے حوالے سے کچھ آیاز آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دا موسٹ ہوپ فل آیا آف دا قرآن، صحابہ کے نزدیک، بہت سے صحابہ کے نزدیک اور اسکالرس کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے پر امید آیا ہے۔ یہ آیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ لیٹ اسٹارٹ رمضان انشاءاللہ بائی focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah۔ جو آفر ہے اللہ کی طرف سے، آئیں اس آفر کو لے کے ہم کیپٹلائز کرتے ہیں، اور ایک امید کے ساتھ انشاءاللہ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں۔ اور وہ امید یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے تم میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی مطلب میرے بندے۔ اللہ نے نہیں کہا کل یا ایھا الانسان، کہہ دیجئے انسانوں سے، اللہ نے کہا یا عبادی، میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے حدیں پار کر دی اپنی جانوں پہ ظلم کر کے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میرا تو نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، تو میں کیوں نہیں معاف کروں گا۔ علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حدیں پار کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ نے اپنا پرسنل نام استعمال کیا۔ یہ بھی بات ہو سکتی انہ یغفر الذنوب جميعا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے شک میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے کے سارے، لیکن اللہ نے اپنا پرسنل نام یوز کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں محمد علی آپ کو معاف کرتا ہوں، تو اس میں زیادہ امپیکٹ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، سارے گناہ، اور پھر بھی یقین نہ آئے تو جمیعہ، ہاں سارے کے سارے، ذنوب آلریڈی گناہوں کی جمع ہے، پلورل ہے، تو ڈبل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دلانے کے لیے سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، دوبارہ ڈبل ایمفیسس ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا انہ الغفور الرحیم، لیکن انہ، بے شک وہ، ہی از هو الغفور الرحیم، ڈبل ایمفیسس ہے، ہاں وہ الغفور، غفرہ سے نکلا ہے، کور کر دے گا سنس کو، ریموو کر دے گا اس سنس کے ایفیکٹس، اس سنس کا جو شر آنا تھا تم پہ اس کو ریموو کر دے گا، ہائڈ کر لے گا، تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا، چینج کر دے گا انہیں نیک اعمال سے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے، اور وہ بہت رحیم ہے، بہت زیادہ مرسیفل ہے۔ دس از اے بیوٹیفل آیا۔